اچھا انہوں نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خواتین کو تو کیا، وہ مردوں کو گالیاں بھی نہیں دیتے ہیں، جی اور وہ میں نے ایکسپوز کی ہیں. اب میں نے ان کے جو قبر پرستی ہے، جو 11ویں ہے، میں نے ان پہ اب ڈبیٹ کرنی ہے. آپ کے پاس اگر ہے کوئی بات تو میں آپ سے سب سے پہلے شروع کروں گا. اچھا میری تھوڑی سی بات سن لیجیے گا نا، جی میری مکمل بات سن لیجیے گا. جی سب سے پہلے کل جو ہے جتنی بھی بات آپ نے کی نا وہ ہوں، میں نے سن لی، میں اچھا موجود تھا، وہ مکمل گفتگو میں نے سنی آپ کی اور مفتی صاحب کی. بات یہ ہے کہ آپ یہ حجت کر رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ نے گالیاں دی ہیں. ہوں مفتی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جس کو آپ اپنا قائد مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، گالیاں تو انہوں نے دی ہیں. اب اگر آپ اس بات سے انکار کریں تو تب بھی درست نہیں، اگر مفتی صاحب انکار کریں وہ بھی درست نہیں. وجہ اس کی ہے کہ انسان جو ہے غصے میں کبھی گالی گلوچ بھی کر جاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کرتا. اچھا پیر صاحب. سن لیجئے، وجہ سن لیجئے. وجہ اس کی ہے کہ مفتی یہ اے پی صاحب تو یہ جاوید صاحب ہیں سسٹر، یہ کال پہ لیجیے گا، مفتی ہیں یہ بھی، جزاک اللہ. تو بات یہ ہے میرے محترم بھائی کہ گالی گلوچ آپ بھی کرتے ہیں، مجھ سے بھی ہوگی کبھی ظلم اور زیادتی اگر ہوا تو. کچھ لوگ ایسے ہیں برداشت کر جاتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ گالی دیتے جاؤ آگے وہ خاموش رہے گا. وجوہات ہوتے ہیں. اب دیکھیں امام مسلم کی حدیث ہے من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں صحابی الجلیل سید الانام صلوات ربی وسلامہ علیہ نے فرمایا المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. یہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ گالی گلوچ غصے میں ہو جاتا ہے. دو انسان ٹھیک ہو گالی گیا، گلوچ کر رہے ہیں، یہ ناممکن اگر ہوتا تو یہ بات کیوں آتی؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ممکنات میں سے ہے. مقدمہ سن لیں، میرا مقدمہ سن لیں. بات میری پیر صاحب مکمل نہیں ہوئی، مجھے تھوڑا سا اچھا بھاشن دینے دیجئے، ٹائم بڑا ہے. دے لیں لمبی تقریر کریں آپ. ہاں تو بھاشن میرا سن لیجئے. دو انسان جو ہے وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، سارا وبال اس پہ ہے جس نے پہل کی. سمجھ رہے ہیں؟ جس نے پہل کیا وہ ظالم ہے، لیکن جو جواب دینے والا ہے وہ تجاوز نہ کرے. ہاں معاف کر دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تو زیادہ بہتر ہے. ایک اور بات، جب آپ پڑھیں گے سورۃ النساء، فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. دیکھ لیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، قرآن مجید ہے. دیکھو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ گندی بات، بری بات علل اعلان آپ اپنے زبان سے نکالیں، پسند ہی نہیں کرتا اللہ پاک، یہ مت کرو. لیکن آگے قید لگا دی الا من ظلم، ہاں اگر وہ شخص جس پہ ظلم ہو گیا ہو. آپ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کیوں کہا مجھے چور، کیوں کہا مجھے بیوقوف، کیوں مجھے جاہل کہا، کیوں مجھے گدھا کہا. بھئی آپ نے ظلم کیا، اتنے ظلم مجھ پہ ڈھائے کہ جو ہے بے تحاشا میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا اور آپ کو برا بلا میں نے کہا. اب اس حالت میں جس میں انسان کنٹرول میں نہیں ہوتا، ہوش میں نہیں ہوتا، حالت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بڑبڑا رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو اللہ پاک نے قید لگا دی الا من ظلم، جس پر ظلم ہو گیا ہو. وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ پاک سمیع ہے، علیم ہے، جانتا ہے یہ کیوں کر رہا ہے. اگر کسی موڑ پر میں نے کسی کو گالی دی تو یہ آپ نہ سمجھ لیں کہ یہ بھائی کیا کیا بہت بڑا کفر ہو گیا. نہیں، انسان کے نفسیت سے اللہ پاک واقف ہے. کبھی ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ بے تحاشا یہ باتیں نکلتی ہیں. اب یہ ہے اتنی سی بات، اگر مفتی سے کبھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی، بھئی وہ تو انسان ہے، غلطی تو انسان ہی سے ہوتی ہے. بھائی سمجھ رہے ہیں حلیم صاحب؟ اب آپ اپنا دوسرا مقدمہ نہیں، رکھیے. آپ نے بہت خوبصورتی سے ایسا وائٹ واش کیا، سارا مقدمہ الٹا کر دیا، مٹی کر دیا. پیر صاحب آپ بہت سمجھدار، سیانے، عقل مند اور تیز آدمی ہیں، یہ ثابت ہو گیا.
سنیے بات، میرا مقدمہ یہ ہے کہ جیسے ہی کل بہن کی بروڈ پہ یہ گئے تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انتہائی ادب سے عرض کیا کہ آپ نے تو گالیاں نکالی ہیں بہن کو، اور آپ ان کی بروڈ پہ اب تشریف فرمائیں، اور آپ نے سب کو کہا کہ بائیک آؤٹ کیا کہ کرو، اور یہ کال و فیل میں تضاد ہے۔ آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، کیا کر رہے ہیں؟ مجھ سے ذرا وضاحت کیجئے۔ سوال صرف اتنا ہے، سوال اب بار بار میں دہراؤں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات میں وزن نہیں دے گا۔ میرا سوال صرف اتنا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی آگے بات نہ کوئی پیچھے بات۔ اس سوال میں مرزا صاحب کہاں سے آگے چلے؟ اب مرزا صاحب آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے گالیاں دی، نہیں، انہوں نے نہیں کہا۔ ہمارا مناظرہ فکس ہوا، 30 سیکنڈ کی بات کرنی ہے۔ میں ان سے یہ سوال پوچھ رہا تھا، اور وہ آگے سے مرزا صاحب کے جو 200 انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے ادھر سے وہ عبارت پڑھ کے وہ کہتے تھے کہ قیامت تک کا ٹائم ہے۔ پھر صاحب آپ نے بھی کہا کہ ان کا یہ کلیم تھا، ہرگز نہیں۔ یہ کلیم پہلی دفعہ کیا، کس نے کیا؟ ضیاء رسول نے آخر کے اوپر 2-3 گھنٹے کے بعد۔ یہ میری بالکل بھی مفتی صاحب سے کوئی بات اس بارے میں نہیں ہوئی۔ میں ان سے ایک ہی بات کر رہا تھا، مفتی صاحب آپ گالی باز ہیں، آپ گالی دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک کلیم کیا، کیا گواہ کلیم کیا انہوں نے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، میں گواہ ہوں اس چیز کا۔ جی بالکل پپو صاحب شکریہ بہت بہت۔ میں مفتی صاحب کو کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب آپ مجھ سے یہ بات کریں۔ مفتی صاحب مرزا صاحب کی کتابیں کھول کے بیٹھ گئے ہیں۔ پیر اسکاری صاحب آپ نے زیادتی کی ہے، اور ابھی بھی آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگلی بات سنیے گا، علیم بھائی اگلی بات بات سنیں، سنیے گا میری بات، جی جی میں بات کروں، سنیں، میرا ناراض مکمل ہونا کر آپ لوں نا۔ دیکھیں میں وہ میں مفتی مکمل صاحب کر نے لوں، ناراض نہیں ہوں، میں ناراض نہیں ہوں، میں پیر صاحب سے ناراض ہوں۔ اب حلیم پیر صاحب صاحب نے کو غلط بھاشن بات پورا کی ہے، دینے دیں۔ پیر صاحب نے دوسری کیا زیادتی کی کہ جی وہ مرزا صاحب کی وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پیر صاحب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی مرزا صاحب کی۔ میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گالی باز ہیں، آپ مجھے اپنی گالیوں کا جواب دیں۔ آپ مرزا صاحب کی کتابیں کھول کے بیٹھ گئے ہیں، اور مرزا صاحب کا جو ٹاپک آئے گا وہ تو آپ صبح سے شام ثابت کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا دلیل ہوا جی کہ مفتی صاحب آپ گالیاں نکالتے ہیں؟ مفتی صاحب نے تب ایک کلیم رکھا، کلیم مفتی صاحب نے ایک دعویٰ کیا وہاں پہ۔ دعویٰ یہ تھا بدوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہ میں نے کسی عورت کو تو بہت دور کی بات، میں نے کبھی کسی مرد کو گالی بھی نہیں دی۔ میں نے وہاں پہ مفتی صاحب کی مرد کو گالیاں دیتے ہوئے وہ گندی گالی جو کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کسی کے بندے کے منہ کے اندر پخانہ کرنا، یہ کوئی انسانوں والی بات ہے؟ ایک عالم بندہ یہ بات کرتا ہے میں تمہارے منہ کے اندر پخانہ کروں؟ یہ بات ہے؟ گندا لفظ ہے، مجھے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے وہ لفظ۔ پھر تمہاری ماں کے اوپر ننگی گالیاں، یہ بندہ وہ گالی دے رہا ہے، اور میں اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اور سب بندوں نے کل زیادتی کی ہے، انہوں نے دھونس کی ہے، اور مرزا صاحب کی کتابیں لے کے۔ اب میں جب آپ کو یہ بتا رہا ہوں منصف سمجھ کے کہ پیر صاحب اب یہ دیکھیں، آپ زیادتی الٹا میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک تو مرزا صاحب نے گالیاں دی، تو ایک انہوں نے گالیاں دی، تو آپ اب مجھے کوئی احادیث شریف اور قرآن مجید کی آیات میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ گالی اس طرح جائز ہے۔ پیر صاحب یہ تو مقدمہ ہی نہیں ہے، میں تو اس بندے کا ایک کلیم ہے۔ اب میں کوئی کلیم کروں تو آپ مجھ سے بات کریں گے، یا آپ احادیث قرآن شریف کی آیت میرے مقدمے میں بات کیجئے بھائی؟ وہ اب بات نہیں کر رہے۔ اور ابھی میرے پاس ان کی مزید گالیاں آ چکی ہیں، ایک لمبا ذخیرہ گالیوں کا ان کا موجود ہے۔ اب انہوں نے کیا بعد میں طویل دی گالی حلال کی کہ اس نے جو گستاخی کی تو اس کو میں نے اس لیے کہا کہ تمہارے منہ میں پخانہ کروں۔ یہ بات ہے کرنے والی؟ اس میں بھی ایزی بات کیجئے، ہمت کیجئے۔ مرزا صاحب کی تو بات ہم کل کریں گے، پرسوں کریں گے، 4 مہینے سے کر رہے ہیں، سالوں سے کر رہے ہیں، یہ بات کریں۔ جی یہ پہلی دفعہ ضیاء صاحب نے آخر پہ بات کی تھی، آخر پہ جب میں چلا گیا ہوں ضیاء صاحب کے پہلے الفاظ اوپر ضیاء صاحب آگے ہیں، پپو صاحب نیچے بیٹھے ہیں، پوچھ آپ لیں کی آپ سے۔ بات مکمل ہو جائے تو مجھے جی بتا دیجئے، مکمل ہے ضیاء جی، صاحب کو فی الحال چھوڑے۔ مکمل ہے؟ مکمل ہے جی۔ دیکھیں بھائی، میں نے جو بات کی کہ مفتی ہو، میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، ان سے جو ہے کبھی غصے میں سرزد ہو جاتی ہیں اس طرح کی باتیں۔ اور مفتی صاحب سے میں نے یہ سنا، اللہ گواہ ہے اور حق کی بات کروں گا، انہوں نے کہا ہاں میں نے دی ہوں گی، اور مجھ سے ہو جاتی ہیں اس طرح کی باتیں، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا۔
ایک بات جان جائیں انہو لا یحب الظالمین، اللہ پاک ظالموں کو پسند نہیں کرتا، وہ ظالم ہے جس نے پہل کی ہے۔ میں اگر جواب دے رہا ہوں تو مجھ پہ کوئی ملامت نہیں، چھوڑ دوں تو میرا اجر جو ہے محفوظ ہے، سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو اس طرح کی باتیں سن لیجئے، بھاشن مکمل سن لیجئے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، سارا ملامت تو وہ ان پہ ہے، یہ سورۃ الشورى ہے، جو خواہ مخواہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ نے زیادتی کی، میں بھی کر رہا ہوں، میری وہ زیادتی نہیں مانی جائے گی، زیادتی آپ کی مانی جائے گی کیونکہ سبب آپ تھے، آپ نے پسند پہلایا، یہ ہے وہ اصل بات۔ مفتی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور کبھی کسی مفتی نے کچھ کہا تو اب وہ جو ہے وہ دنیا میں ان کو جینے کا حق نہیں، ایسی بات تو ہے نہیں نا بھائی۔ ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ بہت شکریہ پیر صاحب، بہت ناکام کوشش آپ پھر کر رہے ہیں، کوشش کرنا آتا بھائی ہے میں آیاتیں پڑھ رہا ہوں اللہ پاک کی طرف سے۔ رکے نا، آپ مقدمے پہ نہیں جا رہے نا، آپ ویسے بھاشن دے رہے ہیں، انتہائی بھائی ناکام میں یہ کوشش بات کی سمجھتا جی، ہوں، سن آپ لیجئے ٹوک سن رہے ہیں لیجئے، مجھے، میں سمجھ نہیں میں آپ اس بات کو ختم کر دیتا ہوں، سن لیجئے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، نہیں ایک منٹ مجھے پلیز، کل آپ کو گڑ دیے تھے نا، وہ گڑ کھا لیجئے۔ اچھا سن لیے، وہ آپ یہ چاہتے تھے کہ مفتی صاحب کے بارے میں بات کی جائے کہ انہوں نے گالیاں دی ہیں یا نہیں دی ہیں۔ مفتی صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ جس کو آپ قائد مانتے ہیں انہوں نے گالیاں دی ہیں یا نہیں، نہ آپ اس کی بات مان رہے تھے نہ وہ آپ کی بات مان رہا تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا 1 منٹ ہو گیا، اب آپ خاموش ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ انتہائی کو ناکام کوشش، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پیر صاحب کو، پیر صاحب پتہ نہیں کیوں ایک مفتی سے ڈرتے ہوئے، ایک ایسے بندے سے جو کہ گالی باز، اسے ڈرتے ہوئے پیر صاحب کیا دلائل دے رہے ہیں۔ پیر صاحب واہ بھائی واہ، کمال کر دیا آپ نے۔ پیر صاحب میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، وہ بندہ جو، ٹھیک ہے میں آپ کی باتیں سب دلائل مان رہا ہوں، جب بندے پہ ظلم ہو تو بندہ اس کو گالی واپس دے سکتا ہے جتنا اس پہ ظلم ہو، اس کی دلیل موجود ہے، آپ نے یہ بارہا ہمیں بتائی ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ بندہ اس بروڈ پہ بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، جب اس کو ایکسپوز کیا کہ نہیں آپ یہ غلط دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ایسے کرتے ہیں، آپ کوئی وہ خلیفہ خلافت کے دعوے دار ہے، وہ کوئی عام مفتی نہیں ہے، وہ مبشر احمد مبشر شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک خلافت رکھتے ہیں، وہ خلیفہ ہیں، اور وہ مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مجاہد ختم نبوت بھی ہیں، اور ان کا بڑا اعلیٰ اخلاق ہے۔ وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں بھائی مجھ پہ جتنا مرضی ظلم کرو، میری ذات میں گالی نکالتے نہیں، میرے منہ سے گالی نکلتی نہیں ہے، یہ مقدمہ ہے سارا۔ لیکن اب علیم اب اس بھائی کو بات جہاں سنیں، حسن بھائی نہیں حسن بھائی ایسے نہ کریں، تو یہ مقدمہ ہے۔ اب اس میں سے میں بات اس پہ کر رہا ہوں، آپ بار بار بیچ میں مرزا صاحب پہ بات تو ہم کل کر لیں گے، آپ روز بات کرتے ہیں، ابھی یہ کہاں کی بھائی انصاف ہے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ گالی نکالتے ہیں، آپ کہیں کہ وہ مرزا صاحب بھی نکالتے ہیں، آپ آگے سے کہیں کہ وہ ہاں اس کا جواب ایسے ہے، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے میں نہیں نکالتا، میں نے نہیں نکالی، میں بتا رہا ہوں ہاں نکالی ہے، اس کو مانو، ایکسپٹ کرو کہ ہاں بھی میں نے وہ جھوٹ بولا ہے کہ میں نہیں نکالتا، ہاں مجھے غصہ آتا ہے میں نکالتا ہوں، یہ کہہ دیں، مجھے اعتراض ہی کوئی نہیں ہے، یہ بات ہے پیر صاحب جی۔ پیر صاحب باشن شروع کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں حلیم بھائی، بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے یہ کہا، دیکھیں ایک لفظ کو اگر آپ پکڑیں گے تو اسی کو جو ہے رگڑتے رہیں گے تو بات بنے گی نہیں۔ بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اس بات کا اقرار کیا کہ مجھ سے ہو گئی ہوگی، پپو سے لیکن پوچھیں ان کیا، کو ہاں پپو سے پوچھیں کیا، پپو سے پوچھیں انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا۔ چٹائی سے بلکہ اور غلط بیانی کی، اور بہنوں کے سامنے ایسی سی واہیات باتیں بولی کہ میرا سر بینگ مسلم شرم سے جھکا دیا مفتی صاحب، شیم آن یو۔ اور علیم مفتی صاحب جی، اور مجھے بھی مرزا بولنے کا صاحب کے وہ اوپر بھی کہتے جھوٹ صرف باندھا، جو ٹانگ مارنا تھا وہ کہہ رہے تھے گسیڑی، یہ آپ مفتی کے صاحب مفتی ہیں، جھوٹ یہ بولا، مسئلہ آپ کا تھا۔ اس سے پہلے مجھے بھی گالی دی ہوئی ہے، میں گواہ ہوں، مجھے گالی دی ہوئی لا ہے حول مفتی صاحب نے ولا 2 مہینے قوت پہلے۔ الا اب باللہ، لا پپو حول ملک ولا باپ جی ایک میں مائک نوٹ کریں، مجھے پیر علیم صاحب بھائی آپ ہار چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، معذرت صاحب علیم میں بھائی اب میرے ٹھیک ہے نماز کا ٹائم ہو گیا اور میں ٹھیک اب ہے افطاری کر اور کے میں میرا اب ادھر جواب جا رہا لیتے ہوں۔ جائیں علیم بھائی علیم میرا صاحب ایک منٹ علیم صاحب، 1 منٹ، اتنا نہیں اتنا ایسے نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، 1 منٹ جی۔ یہ دیکھیں آپ کا کیس یہ ہے، او چلا گیا جی، ہو گیا جی۔ یا بھائی الزام لگا کے جا رہا ہے کہ کیس انہوں نے یاد رکھنا کہ علیم صاحب نے کہ علیم صاحب کا کیس یہ ہے کہ مفتی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے کبھی گالی نہیں دی، لیکن اس کے باوجود گالی دے رہے ہیں، بس یہ دعویٰ یاد رکھنا، باقی ان کو جواب بعد میں دیں گے۔
नहीं ज़िया भाई, मुझे ये बताएं कि मिर्जा साहब की किताब पढ़ना गुनाह है यार? वो कल पढ़ रहे थे मुफ्ती शाह साहब, पीर साहब। बहुत बड़ा गुनाह जी, बहुत बड़ा आपने कोई गुनाह गाल सुनी कबीरा। उनके मुंह से? अजीब बात है, मिर्जा साहब की किताब जब भी पढ़ते हैं ये बोलते हैं जी भी गालियां देते हैं। कौन सी गाली दी उन्होंने? वो तो मिर्जा साहब की किताब हवाला लगा के पढ़ रहे थे बार बार। अलीम साहब आगे से मजाक उड़ा रहे थे जी ये वला हौला वला। नहीं, किसी से कोई ज़ाती कुन्नस इंसान को हो तो जितना चाहो ज़्यादती कर लो, ये तो आपकी ज़्यादती हो जाएगी ना। हकीकत बात यह है, वो भी इंसान है, अगर कभी किसी गुस्से में कुछ कहा हो तो कहा हो। अल्लाह के बंदे, कल ज्यादती अलीम के साथ हुई है, फिर अलीम ने इन रिटर्न वो अल्लाह माफ करे एक टेप चलाई थी जिसमें कुत्ता भौंक रहा था, वो इन रिटर्न क्योंकि मुफ्ती साहब ने पहले ज्यादती की थी, तो हमें इंसाफ की बात करनी चाहिए। अल्लाह कहता है, उसका नबी कहते हैं इंसाफ का तुम्हारा बाप हो। आप एक मिनट अपना माइक म्यूट करेंगे? इंसाफ की बात करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। आप एक मिनट अपना माइक म्यूट करेंगे? कौन सी ऐसी जगह है कादियानियों के सामने, कौन सी ऐसी जगह है मज़हियों के सामने जहाँ पे इस पप्पू मलक ने मुसलमानों के को बदनाम ना किया हो? हर जगह पे ये जाके कहता है जी हाँ हम ये वो मुनाफिक है जो और जैसे कुरान में आया था ना कि जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुनाफिक है। ये उन मुनाफिकों जैसा। यार एक मिनट चुप कर जाओ, अपना माइक म्यूट रखो। ये उन मुनाफिकों जैसा मुनाफिक है, ठीक है। बहरहाल अगर अलीम साहब यहाँ पे अपना मुकदमा लेकर आए ना जी, मुफ्ती साहब ने गालियाँ दी हैं, मुफ्ती साहब ने गालियाँ दी हैं, तो जाए मुफ्ती साहब के साथ सीधा बात करे। अलीम साहब बैठे, मुफ्ती साहब ने कल उस रजबूत भाई बैठे, हाँ मुफ्ती साहब ने कल उस चीज की सराहत के साथ वजाहत कर दी है। साहब आप कह रहे हैं कि ये मुफ्ती साहब ने गाली दी, बताएं जरा कौन सी गाली दी थी उन्होंने? कल बताएं, जो अभी आप कह रहे थे माँ बहन की, पता नहीं कौन सी गाली दी है उन्होंने, सच बोले आप। मैंने ये नहीं कहा कल दी, कल देखे औरतों के सामने, बहनों के सामने फलानी जगह से खून आ रहा था, फलानी जगह ये हो रहा था, फलानी जगह, तो यार ये कोई अक्लमंद समझदार और उल्लू के कान मिर्जे ने जब लिखा है कि मेरे पिछवाड़े से खून आया, तो उसको क्या करें हम, क्या कहें? ज़िया भाई देखें, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ यार, उसने लिखा हुआ है कि मेरे पखाना की राह से 16 दिन तक खून। जिस तरह का सूरज निकलता है ना, सूरज को आप देख के मुंह नहीं मोड़ सकते। मुफ्ती ने मुझे गाली दी हुई है, फिर मुफ्ती साहब कहे मैं गाली नहीं देता, तो ये झूठ नहीं है। ओ यार, तुझे यहाँ दी है, तुम अपना केस वहां ले जाओ। बात हो रही है, कल तुमने यहाँ पे कहा, वो एक मिनट ठहर जाना, अभी तुम कह रहे थे कि सच्ची बात करनी चाहिए, अब क्या हो गया तुम्हें? सच्ची बात करो अब। कल मुफ्ती साहब ने अलीम साहब को कौन सी गाली दी है बताओ? मिर्जे की खुद की लिखी हुई इबारत है कि 16 दिन तक मेरे पखाना की राह से खून आता रहा। अभी तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जी कल अलीम से बहुत ज्यादती हुई है, मुफ्ती साहब ने पहले गाली दी है, अभी तुम कह रहे थे। हद हो गई है यार, लोगों को तुम नसीहत कर रहे हो कि सच्ची बात करो और खुद जो झूठ बोल रहे हो। एक बात मुझे कल याद नहीं कि क्या हुआ, लेकिन जो यार जब याद नहीं है, इधर आकर गारंटी देता हूं, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर स्पीकर खोला है तुमने, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं कल मुफ्ती साहब ने ज्यादती की है, बस सिंपल इज दैट। मुफ्ती साहब कतरा रहे थे, जवाब नहीं थे दे रहे। भाई क्या ज्यादती की है, बताएं ज्यादती बताएं क्या की है। अलीम बात कर रहा था कि गाली आप देते हो, उन्होंने मिर्जा साहब की किताबें निकाली, ये ज्यादती है ना? मुद्दा क्या है? और आपके वो कहे मुफ्ती साहब को कि आप गालियां देते हैं, ये ठीक है, और मुफ्ती साहब अगर कहें तुम्हारे नबी ने ये कुछ लिखा हुआ है तो वो गलत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप कहते हैं ना मैं और जानती कर यार पप्पू मतलब कोई ना दिमाग दा इलाज करा ला, जानती कर तेरे नाल सही करते हैं ना, ये जेड़े करदे तेरे नाल सही तरह कर दे, फिर जो करदे तू जेड़े करदे ने कर लेने यार, जो भी करदे, जेड़ा फाड़दा जो फाड़ लेन। मां भैन दी गाली कटना ठीक है। ओ भाई किसने मां बहन की गाली निकाली है? नहीं तो जेड़े किसने निकाली मां बहन की गाली? जेड़े करदे ने गालियां ही करदे ने, और मेरा नहीं मैं उनको नहीं कह रहा, गालियां करदे ने ना। और नहीं मैं मुफ्ती साहब ने दी है मां बहन की गाली कर। नहीं ज़िया भाई तुसी बड़े इंसाफ पसंद बड़े हो, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਾशिफ की पहले नहीं मान रहे तो जाने देना ज़िया भाई, क्या किया नहीं यारो तेरा तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। नहीं तो ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਰ ਲਿਸਨ लजना बात हो गई। ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ। 10 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਛਿੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ।
گال ہونے دیتی ہے تو میں کہہ ہونی انہوں کہنا ہونی میں دسدا نہیں کیوں گال کرنی. اچھا اگر میری بیوی لجنا سی کیا گالی گی میرے ماتے؟ لیٹس سے میری بیوی اگر لجنا سی ٹھیک ہے اور گال یا میں کل کسی لجنا نہ شادی کر لواں بھائی جی یہ گالی نہیں ہے تو تینوں تکلیف کیڑی گل دی ہے؟ میرے واسطے تے گالی یا کوئی مینوں کہے کہ تیری بیوی لجنا میرے واسطے تے گالی ہے. تیرے واسطے اگر نہیں ہے تو غصہ کیڑی گل دا؟ نہیں یار کسی دی بیوی ماں بہن نوں وچ لینا غیرت مند بندے دا کام ہی نہیں. او بھائی اودے نال انج نبڑ لا نا تو اودے کول پوچھ لا. مفتی مفتی کی نا یار مفتی جڑا بھی ہے مفتی ہے نہ جھوٹ ماریا کر ہر گل تے گل کوئی ہوندی ہے کہیں کروڑا کلب بنا لگ پیندا تو جڑے مفتی کو تسی بولو گے دوبارہ جھوٹ نہ بولی انج. اور کی سیکھو گے؟ اچھا بھائی آپ کو چھوڑیں اپنے خاص دشمنی کو مت نکالیں. کبھی ہو جاتی ہے ہلکی پھلکی بات اس کو رات گئی بات گئی یہ معاملہ رکھیں. چھوڑیں اس بات کو خامخواہ کی باتیں مت کریں. نہیں یہ کوئی خاص دشمنی نہیں ہے. وہ اس بندے بڑے نے ہر جگہ علماء پہ نے میں ان کی عزت ایک کرتا منٹ ہوں اپنا لیکن مائک کل میوٹ انہوں نے رکھ غلط بیانی کی ہے. اپنا سمپل از دیٹ. مائک میوٹ رکھ اپنا. ہر جگہ پہ جہاں پہ مسلمانوں کی بات آتی ہے یہ اٹھ کے جناب پپو جو ہے مسلمانوں کے خلاف منہ کھول لیتا ہے جیسے مرزا قادیانی کھولتا تھا ایسے یہ بھی اپنا گندا منہ کھول لیتا ہے. کہتا ہے جی ہاں 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 مسلمان گالیاں دیتے ہیں. ہاں جی مسلمان جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. قادیانیوں کے خلاف کبھی اس نے کوئی بات نہیں کی. تو ٹھیک ہے بھائی اس میں ہمارا کیا نقصان ہوگا بھائی جان؟ کیا تکلیف ہوگا اس میں؟ کیا نقصان ہوگا ہمارا؟ بولنے دیجئے. کسی کے بولنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا بھائی. نہیں بات کرتا میں یہ میں بھی کہتا ہوں کذاب تھا ایک دجال. منٹ اور کیا پپو سننا بھائی چاہتے ہو؟ پپو بھائی میری تلاوت سن لیجئے تلاوت سن لیجئے. اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اچھا بھائی ملک صاحب خیریت ہے؟ ماشاءاللہ. ملک صاحب اچھا چلے پیر آسکانی بھائی یہ قرات کون سی ہے؟ پیر آسکانی بھائی یہ کون سی قرات ہے؟ یہ قرات حمزہ ان حمزہ. اچھا یہ راجپوت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. راجپوت صاحب کوئی اچھی پیاری سی نعت سنا دیجیے. راجپوت بھائی اگر نہیں تو ہم سنا دیتے ہیں. آپ سے سننا ہے لیکن راجپوت سے سننا تھا. بہت پیاری جو ہے آواز ہے ان کی. بزی ہوں گے یہ پیر صاحب وہ بزی ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جزاک اللہ. آپ سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طیبہ کی یاد آئی اب اشک بہانے دو. طیبہ کی یاد آئی اب اشک بہانے دو. محبوب کو آنا ہے راہوں کو سجانے دو. میں آپ کی زیارت
کے قابل تو نہیں مانا، یادوں کو شاہ اپنے خوابوں میں تو آنے دو، جو چاہو سزا دینا محبوب کے دربانوں، ایک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو، مشکل ہے اگر میرا مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا، اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو، اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی اب عشق بہانے دو، اشکوں کی لڑی کوئی اب ٹوٹنے نہ پائی، آقا کے لیے مجھ کو کچھ ہار بنانے دو، آقا کے لیے مجھ کو کچھ ہار بنانے دو، آقا کے لیے ایسے الفاظ کہاں صنم، آقا کے لیے ایسے الفاظ کہاں صنم، اشکوں کی زبانی ہی ایک نعت سنانے دو، طیبہ کی ہی یاد آئی اب اشک بہانے دو، محبوب کو آنا ہے راہوں کو سجانے دو۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اچھا ضیاء رسول بھائی، جی جی کل ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے کوئی کلام پیش کیا، کیا بات ہے بھائی، اللہ پاک نے بہت خوبصورت آواز دی ان کو، کیا نام تھا میں بھول گیا ہوں۔ وہ ہماری براڈ پہ تھے نا، ہاں ہاں، وہ اصل میں مجھے بھی نام مکس ہو گئے ہیں تو کافی سارے ہیں، لیکن ان کو ہم دوبارہ بلائیں گے، میری لسٹ میں ہیں ابھی، بہت مجھے نام ان کو زبردست، بھول گیا۔ بہت زبردست کلام پیش کیا تھا انہوں نے، جس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے ایسے ہی اپنے بڑوں سے سنا کہ اللہ ہی بڑے ہیں، ہاں بالکل بالکل سمجھے؟ بالکل، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اللہ ہی ان سے بڑا ہے، جی جی جی، اگر صرف یہاں پہ اللہ میں ہی ان سے گزارش بڑا ہے۔ کروں گی، اگر یہاں پہ کوئی آگے کا وہ کیا نام ہے قادیانی یا احمدی، تو میں اگر کسی بھائی کو نیچے اتار دوں نا تو پلیز مائنڈ نہ کرنا۔ ہاں ہاں بالکل، جس کو چاہیں آپ اتار سکتے ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ مجھے ہی اتار حافظ احتشام، میں اتر جاتا ہوں۔ نہیں پیر صاحب آپ بیٹھیں گے، مجھے اتار دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی آپ بیٹھیں، آپ کو چلیں جانے کی یہ ضرورت نہیں۔ میں بھی نہیں نعت میں شریف خود ہی سناتا اتار ہوں، دوں گی، یوسف بھائی پلیز کو سبھی بلائیں۔ آپ ادھر ہی رہیں، اور پیر صاحب آپ ادھر ہی رہیں، آپ کی ضرورت ہوگی۔ یوسف بھائی کو اوپر لے، ان سے بھی نعت شریف سنتے ہیں۔
राजपूत से सुनना है भाई, राजपूत क्यों नहीं सुना रहे? राजपूत भाई नाराज है क्या? मौजूद है? या भाई मैं आगे जी जी आगे नाशिफ सुनाओ। मैं ज़रा नाशिफ जी जी मैं सुना रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह। खुश रहें भाई। ज़िया भाई ज़रा मुफ्ती साहब को बुलाएं। क्या नाम है मुफ्ती का भाई? एक तो जमेला ये है भाई, मुझे कौन से मुफ्ती साहब? वो मुफ्ती जुवैद साहब की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, एहतशाम साहब, वो जिन्होंने नात पढ़ी थी कल। अच्छा ना, एक मिनट में देखता हूँ, मेरी लिस्ट में होंगे, मैं उनको सेंड करता हूँ। जी जी। शार्प शूटर भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीर साहब एक हमारे पास भी बड़े प्यारे नौत ख्वान हैं, पाकिस्तान के बड़े मशहूर, उनको भी तो अपने इधर मलेशिया में होते हैं पास ही। जी 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 जी। उनको मैं इनवाइट करता हूँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, कीजिए। अच्छा शार्प शूटर भाई, आप खैरियत से हैं? बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। मिर्ज़ाई
ये मिर्जाई लिखा हुआ है, कौन साहब है, कौन है? वालेकुम पीर साहब, मैं यूं टेंशन ही ले ली, खुद ही है। क्या हाल है? ठीक है। माशाल्लाह फैसल भाई भी आ गए हैं, शार्प शूटर भाई। नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम। ये आप ये गलत नाम क्यों लिखा आपने, ये क्या जरूरत है? ये सही नाम लिखा है, ये शिरक नहीं छोड़ते पीर साहब, शिरक नहीं छोड़ते इसलिए लिखा है। यूसुफ भाई अगर आप बैठे हैं तो आप देखें आपकी लिस्ट में आया है शाम साहब, अगर हैं तो उनको इनवाइट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शार्प शूटर भाई क्या हाल है, ठीक हो? जी ठीक ठाक। ओए अस्सलाम जाहिद वालेकुम। साहब, ये काफर हैं, इनके लिए ये चीज़ जो है ना, ये आपने लिखी हुई है, वो तो काफर हैं, ये आपने उनके लिए क्यों लिखा हुआ है शिरक छोड़ दो? पीर साहब ज़रा इस पे रोशनी डालें। इन्होंने ये काफरों के लिए लिखा हुआ है कि शिरक छोड़ दो, तो ये जी सेंस किस तरफ जा रहा है? वालेकुम, खैरियत है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक शार्प ठाक। शूटर भाई, कल हलीम साहब कह रहे थे मुझसे कि बात करेंगे क्या नाम है, कब्र परस्ती पे और इस पे और उस पे, और 40वां और कुल पता नहीं इस तरह के कुछ मामलात हैं, उर्स वगैरह, इन पे बात करेंगे। मैंने उनसे ये कहा, हालांकि उनसे मोहब्बत तो है इंसानियत के नाते, उनसे कोई जो है हमारी दुश्मनी नहीं है, कोई सैलाब तो उन्होंने हमारे खेतों में छोड़ा ही नहीं, और अगर चाहें भी तो नहीं छोड़ सकते ना। जी जी बिल्कुल। जी ايوه دقيقة ماما، يلا يلا طلعي يلا يلا। अच्छा बाबा, अच्छा भाई देखें, तो मैंने ये कहा हलीम साहब से, भाई आपसे कोई जो है वो हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है, मोहब्बत अपनी जगह पे इंसानियत के नाते, लेकिन आपसे हम ये बात क्यों करें, वजह बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि आपसे इस बात पे हम क्यों मुनाजरा करें। जी जी भाई जिसको हम काफिर समझते हैं उस पे, कुल पे हम बात कर लें, उर्स पे हम बात कर लें, क्या तुक बनता है बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त बात की आपने, बिल्कुल। और ये इसी को देखे नजर रखते हुए ये मैंने जाहिद जमील को बोला, यार ये तुमने क्यों लिखा हुआ है? वही तो अब मैंने कहा, लेकिन जावेद भाई कहते नहीं ठीक है, अब ठीक है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। मरजाइयत शिरक छोड़ दो, तो ये तो एक काफर है, आप लिखे नहीं मरजाइयत कुफर छोड़ दो। नवीद भाई लिखा हुआ है मरज़इयत शिरक का घर है। जैसे ईसाई हैं, जैसे नहीं हिंदू हैं, वो भी तो शिरक ही करते हैं ना, ये भी शमीम उनकी साहब, कैटेगरी में आते हैं। ये मफहूम इधर बन रहा है कि आप इनको मुसलमान समझ के कह रहे हैं कि शिरक का घर है, ये कुफर का घर लिखें, कुफर का। अस्तगफिरुल्लाह, ये कहाँ मुसलमान है, मुसलमान तो वो सोच भी नहीं सकते आप। पीर साहब आप जरा रोशनी अच्छा डालें। ज़िया भाई, वो नात के 2-3 अशार सुना दूँ? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे,
ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا پیر صاحب اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ضیاء بھائی، یہ ذرا جو زاہد جمیل صاحب نے لگایا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کی ماہرانہ رائے چاہیے۔ کیا مزید شرک چھوڑ دو؟ ہاں یہ دیکھیں، یہ تو مطلب میں جو اپنا پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، آپ کی مجھے ماہرانہ رائے چاہیے، تو یہ تو سیدھا سیدھا ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش تو نہیں ہو رہی کہیں؟ وہ نہیں نہیں نہیں، کیا ہو گیا شارپ شوٹر آپ کو؟ مشرک بھی کبھی مسلمان ہوتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں نا، میری بات سنیں۔ اب جس طرح مطلب یہ کہتے ہیں بریلویو تم مشرک ہو، اور وہ بھائی نہیں، وہ اللہ کے بندے آپ سمجھے نہیں ہیں، وہ مشرک تو کہتے ہیں، مشرک جو ہے وہ کفر سے بھی بدتر درجہ ہے، وہ تو سمجھ ٹھیک میں ہے۔ ایک بات، مشرک کا درجہ کفر سے بھی بدتر ہے۔ میر بھائی کو سمجھاؤ، یہ ہاں، شرک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ اصل میں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ اس کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے کہ یہ کوئی گناہ ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں نا، وہ سب سے بڑا گناہ جو ہے کفر ہو گیا، زندگیت ہو گیا، سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ۔ وہ تو ٹھیک ہے، اللہ تو ان ہر گناہ الشرک معاف کرے، ظلم معاف کرے۔ عظیم۔ بالکل۔ تو یہ صحیح ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، غلط بات نہیں نہیں۔ دیکھیں، جس سینس میں یہ مطلب ڈفرینٹ لوگ کہتے ہیں نا، تو مطلب اسی میں کیٹیگری میں وہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ ہمیں مسلمان سمجھ کے تو ہمیں اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اگر اس کے بجائے یہ لکھا جائے کفر اور شرک چھوڑ دو، ٹھیک ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن عام جو لوگوں کی جو سمجھ میں بات آتی ہے نا، اس کو بھی تھوڑا سا ملحوظ خاطر رکھا جائے تو۔ بھائی یہ جو چیز ابھی کہی ہے بالکل صحیح کہی آپ نے، وہ جہاں لکھا ہو نا شرک، اس کی جگہ اس کے ساتھ ہی میں لکھوں گا مرضیت شرک اور کفر کا گھر ہے، یہ صحیح بات کہی ہے، بالکل بالکل صحیح بول رہے ہیں۔ اپنا زاہد جمیل بھائی، یہ آئی ڈی اگر آپ انگلش میں بنا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا ابھی میں آپ لوگوں کو ایک بات، میں ابھی وہ آپ کو ایک برزل بات، کے لیے اگلی طرف آ دے جائے۔ زاہد جمیل، اچھا ساؤنڈ کارڈ رمضان میں بھی لگائے گئے، اور ملک عمران کو گالیاں نکالی گئیں، اور طارق چوہان کو گالیاں نکالی گئی۔ اچھا جو لوگ یہ گالی نکالتے رہے، آج ہے نا، میرا تو چلے صبح ہوگی اگلی نیکسٹ، تو آپ لوگوں کا دن تھا یورپ میں نا، 4 بجے کے ٹائم پہ یورپی بڑی شدید قسم کی گالیاں نکالی گئی۔ اب وہی حضرات جو ہے تو حسینی صاحب کی براڈ پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی او جی رمضان میں یہ مسلمان گالیاں نکالتے ہیں، شیطان تو بندہ ہوتا ہے، تو یہ کدھر سے شیطان کھلا آتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ دیکھو کہ ساؤنڈ کارڈ کل بھی، یعنی کہ روزے میں بھی ساؤنڈ کارڈ لگا کے ان لوگوں کو گالیاں نکالیں گے۔ ملک عمران ہے کہیں اس کو بھی، اور ماشاءاللہ اس نے آگے سے ایک جواب بھی نہیں دیا ان کو، اس نے کہا ٹھیک ہے نکالو گالیاں، کوئی نہیں۔ اپنا نوید بھائی، شیطان کدھر سے بند آتا ہے؟ شیطان تو پادریوں کا گروہ ہے اور دجال کا ہی دام ہے، تو شیطان کدھر سے بند گیا؟ اچھا طلعت صاحب، پیرسکانی صاحب، طلعت جی آپ کے جو دوست ہے، اور قرآنس کے پاس بیٹھتا ہے، وہاں سے ان سے سوال اٹھاتا ہے، اور وہ اٹھا کے آ کے مسلمانوں سے پھر کرتا ہے۔ جی بھائی طلعت جی، وہ بیچارہ نہ اس نے جو نہ قرآن اور حدیث کا اس کو علم ہے، اور نہ ہی قادیانیت کے بارے میں انہوں نے کچھ پڑھا ہے، کچھ بھی نہیں۔
صرف موزوریاں کرتا رہتا ہے بھائی، موزوری کرتا رہتا ہے، کیا کیا جائے؟ موزوریوں کا کیا جواب ہو سکتا ہے نا میرے بھائی؟ اور جہاں وہ پھنس جاتے ہیں شور شرابہ کرتے رہتے ہیں، ہوئے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. طلعت ایسا بغیرت قسم کا انسان ہے. پرسوں وہ طارق چوہان جو ہے جمبا گروپ کا، وہ ان کے خلیفوں کو رگڑ رہا تھا، تو یہ بجائے اس کے کہ کوئی علمی دلیل دے کہ بھائی اس کا منہ بند کراؤ، آگے سے جو ان کے پاس کیا دلیل یا کیا جواب تھی، کہتا ہے زیار رسول امینی اور اپنا وہ ایک خلیفہ وقت ہے، کہتا ہے تم دونوں ادھر ہی بیٹھو، میں ابھی نا وہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں میں ان کو روافظ جو ہیں میں ان کو بلا کے لاتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر یہاں سے تم نے جانا نہیں ہے. یہ ان کا جو ہے نا علمی معیار، اور یہ ان کے نزدیک ہوا ہے. مطلب ان کے خلیفوں کو جو پڑھ رہی ہیں وہ بدلے میں جو ہے اسلام کے جو سچے خلفاء ہیں ان کو بھی پڑھیں، تو تب یہ جو ہے نا صاحب برابر ہوگا. یہ ان کے اسلام کے جو ہے قدر ہے، یا ان کے نگاہ میں جو ہے کابرین کی قدر ہے. اور یہ کہتے ہیں جی ہم اصلی مسلمان ہیں، تم سارے کافر ہو. ہم جی ٹرو ریلیجن، ٹرو اسلام، احمدیت، یہ ان کا سلوگن ہے. اور یہ جناب دیکھیں کیا کہتا ہے کہ صحابہ کرام کو گالیاں دیں گے، میں ان کو بلا کے لاتا ہوں، ادھر سے تم لوگوں نے جانا نہیں ہے. میں ابھی آیا، میں 2 منٹ میں ان کو بلا کے لایا. معاذ اللہ. اچھا، یہ جو محترمہ ہیں تیا، ان کو نادر نے 2 دفعہ بڑی شدید گالیاں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی. کل بھی میں نے حالہ کی اور پھر 1-2 دن پہلے بھی کی ہے. یہ بھی ڈٹی رہی ہیں اس معاذ پہ. پھر میرا خیال ہے ان کو اتار دیا تھا انہوں نے. نیڈو بھائی ان کو نا میں نے سب سے پہلے دیکھا تھا خرم رانا کی براڈ پہ، مجھے تو وہ اٹھا نہیں رہا تھا. یہ گئی ہیں نا تو اس نے کہا ہے چلو یار جو ہے نا میں ان کو شاید گمراہ کر لوں گا، جو ہے چلو اٹھاتا ہوں کال پہ. ان کو اٹھا کے نا بڑے وہ جیسے بیچ میں 1-2 بندوں نے بدتمیزی بھی کی، تو آگے سے ان کو کہتا ہے نہیں 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 ایسے مت بولو، ایسے مت بولو. دیکھیں وہ اصل میں نا یہ ایسا ہے نا کہ وہ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو یہ کہتی ہیں حضرت عیسیٰ والا تم کدھر سے بیچ میں لے آئے ہو. پہلے بات ہو رہی تھی جو ہے مرزا قادیانی کیسے نبی ہے، تم حضرت عیسیٰ کو بیچ میں لے آئے ہو، وہ تو الگ موضوع ہے. پھر ان کو سمجھا رہا ہے، کہتا ہے جی دیکھیں وہ سیل ہے. انگلش میں آپ کیمبرج یونیورسٹی کا جو ہے وہ اٹھا کے اگر دیکھیں تو کیمبرج یونیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے سیل، اور اس طرح نا وہ ان کو مطلب وہ میٹھا میٹھا بن کے نا بتا رہا تھا شاہ. تو پھر کہتا ہے ایئرپورٹ پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے پاسپورٹ پہ جو ہے وہ سیل لگتی ہے اور آپ باہر جاتی ہیں. انہوں نے کہا وہ تو سیل نہیں ہوتی، وہ تو سٹمپ ہوتی ہے. اس کی زبان لڑکھڑانا شروع کی کہ آگے سے جواب کیا دوں. اچھا شارپ شوٹر بھائی، یہ جو بات آپ نے کی کہ رمضان میں شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں، یہ بتا رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی حسینی صاحب کے بروڈ پہ. بات یہ ہے کہ حدیث تو موجود ہے لیکن اس کا فہم نہیں ہے نا قادیانیوں کو. بالکل بالکل حدیث موجود ہے. ہاں تو آپ تھوڑا سا سن لیجئے، آپ کے توسل سے اس حدیث میں کیا جو ہے گلدستہ موجود ہے. حدیث بخاری مسلم کی ہے من حدیث ابی ہریرہ، جس میں یہ ہے سید الانام صلوات ربی وسلامہ علیہ نے فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور آگ کے یا جہنم کے. کیا وہ پورا کالک آ گئی سامنے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں. اور وغلقت ابواب النار، تو آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے یا ان کو جو ہے زنجیریں پہنائی جاتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں شیطان کو زنجیروں سے باندھ لیا جاتا ہے تو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ اس میں کہاں آیا؟ بھائی آپ ذرا سوچو، ایک انسان کو آپ بیڑیاں ڈال دیں، کیا وہ حرکت نہیں کرے گا؟ کرے گا. تو پھر یعنی اس سے یہ ہے کہ جو پہلے جو اس کی حرکت تھی ان میں تقلیل کی جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی حرکت کرے گا، اس میں کمی آئے گی، اس شرارت میں کچھ تخفیف آئے گی، یہ بتایا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل صرف اتنی سی بات ہے، اس میں وہ نہیں ہے کہ شیطان باندھا ہوا ہے
تو گناہ کیسے ہو رہے ہیں؟ بھائی شیطان باندھا ہوا ہے نا، وہ پھر بھی حرکت کر رہا ہے. شیطان گھومتا ہے آپ کے جسم میں، آپ جس طرح خون گھومتا ہے ویسے ہی گھوم رہا ہے، لیکن اس میں تخفیف کی جاتی ہے، تقلیل کی جاتی ہے. یہ ہے وہ اشارہ جو کیا جاتا ہے. جو لوگ روزے میں ہیں، روزے داروں میں جو ہے وہ برائی کی تخفیف ہوتی ہے، اگر وہ جو شرائط ہیں روزے کے ان کا جو ہے وہ لحاظ کرتے ہوئے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. ورنہ ان چیزوں کا وہ خیال ہی نہیں کرے گا تو پھر تو صرف بھوک کے سوا اور کچھ نہیں اس کے پاس. اس کی شرح یہ پیر ہے. صاحب میں بھی آپ سے کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں جی پوچھیے. میں پوچھتی ہوں کہ میں کافی ان کے براڈ پہ گئی نا، نان مسلمس کے جو ایجنڈاز میں کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ، جس طرح بنی اسرائیل وغیرہ، تو میں نے خود بھی قرآن شریف تفصیل کہہ رہی مطلب ترجمے سے پڑھا ہوا ہے. تو میرے بہت سے کنسیپٹ قرآن شریف کے ترجمے پڑھنے سے کلیئر ہوئے ہیں، مطلب صرف ترجمہ پڑھنے سے، قرآن شریف خود پڑھنے سے کلیئر ہوئے ہیں. تو مجھ سے وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ تو اس میں بٹکے ہوئے، فرقوں میں بٹکے ہوئے، اور وہ بھی قرآن شریف کو بہت ہی ٹویسٹ کر کے ہمیں بیان کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے قرآن شریف پڑھا، مجھے بالکل مشکل نہیں لگا، سمپل سی ورڈنگ جو اللہ نے فرمایا وہ مجھے سمجھ آ گئی. تو یہ کیسے ہم نے قرآن شریف کو ڈیفیکلٹ بنا دیا، کیسے ہم اس طرح ڈیوائیڈ ہو گئے، کیسے مطلب میں اپنے مسلم جو کمیونٹی، اپنی بھی کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں، کیسے ہم نے ہر چیز کو اتنا ڈفرینٹ لے لیا اور ہم ڈیوائیڈ ہو گئے. مطلب کیوں ہم آپس میں اختلاف کر رہے ہیں جو کہ سمپل چیز ہے، کوئی بھی مشکل نہیں، ہم نے کیوں اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہر چیز کو کہ جو باہر کی فورسز ہیں وہ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہیں، اور وہ بھی اس چیز کو لے کے نا ہماری کمزوریوں کو لے کے نا اسی کا فائدہ اٹھا کے اسی پوائنٹس کو کرتی ہیں. اور قرآن شریف سمپل، اللہ تعالیٰ نے سمپل ورڈنگ، آپ نے وہ پتہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن شریف کو آسان کر کے اتارا ہے. تو سمپل چیز ہے جو کوئی میری مجھ جیسی عام لڑکی بھی سمجھ پا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آپس میں اتنی کنفیوژن، اتنی ڈیوینس کر دی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے خود ہی اپنے ساتھ اتنی بگاڑ پیدا کر دی، تو باہر کے لوگ تو اسی ہی چیز کو، میں کہتی ہوں کہ جو ہمیں کمیونٹیز میں جاتی ہیں وہ اپنے سے کچھ ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہماری ہی ویکنس کو لے کے نا اسی کا ہی استعمال کرتے ہیں. جس طرح ہم نے قرآن کو کنفیوز کر دیا نا، اسی طرح وہ لوگ اسی چیز کو وہ لے کے نا چائنیز لے کے
حضرہ والی. ہاں بالکل بالکل آپ تھینک نے یو سر. صحیح بات کی ہے. وہی شان نزول ہے, وہی جو ہے بات ہے. وہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنے جنگ و جدال کو اب چھوڑ دو. اللہ پاک نے ایک شریعت تمہیں دی ہے, اب اس پہ سب بھائی بن کے جو ہے وہ اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کے حلال کو حلال سمجھو, اس کے حرام جی کو جی حرام سمجھو, اپنی زندگی اسی پہ گزارو. یہ بات کی جا رہی ہے, اپنے پرانی دشمنیوں کو چھوڑ دو, جی یہ جی. بات ہے. حضرت جب میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اتنے سارے جو تیور لوگوں کے اندر ایک جو عالم بندہ بھی جو تھا موجود ہے. میں آپ کو بڑے ہمیشہ جب